آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مبشر لقمان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں گا. میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ ایک دوائی کے وبا کے خلاف حیران کن رزلٹ آئے ہیں اور اس بنیاد پہ امریکہ نے اس دوائی کے استعمال کی اجازت بھی دے دی ہے. جبکہ چائنا نے بھی اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے نہ صرف اس دوائی کا استعمال کیا تھا بلکہ اس کا پیٹنٹ بھی رجسٹر کروا دیا تھا. اب بڑی خبر تو یہ آئی ہے کہ پاکستان کی دوا ساز کمپنی فیروسنس لیبارٹریز کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے اور اب اس دوائی کو پاکستان میں نہ صرف تیار کیا جائے گا بلکہ اسے بیرون ملک ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا. اسی سلسلے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے انکشاف کیا کہ کورونا وائرس کی ایک دوائی دریافت ہوئی ہے جو صرف 6 کمپنیز تیار کریں گی. پاکستان ان 3 ممالک میں شامل ہے جو دوائی دوسرے ممالک سے برآمد کرے گا اور یہ 6 کمپنیز اپنے ملک کے لیے دوائی بنائیں گی اور 127 ممالک کو دوائی فراہم کریں گی. پاکستان ان 3 ممالک میں شامل ہے جو پوری دنیا کو دوائی فراہم کرے گا. وفاقی حکومت نے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر عوامی مقامات پہ چہرے کو ڈھانپنے والے ماسک کو پہننا لازمی قرار دے دیا. دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ 15 کروڑ لوگ پاکستان میں فائنینشلی اس وبا سے متاثر ہوئے. اتنے لوگوں کا حکومت خیال نہیں رکھ سکتی، اس لیے ہم تمام کاروبار کھولنے جا رہے ہیں اور یہ کاروبار بلا ترتیب SOPs کے تحت کھولے جائیں گے، یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، تاکہ عوام بھوکے نہ مریں. پاکستان لاک ڈاؤن کے معاملے میں یورپ کی نقل نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پاکستان والی غربت نہیں ہے. جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں وائرس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی. اور پاکستان میں 2.5 کروڑ مزدور دہاڑی اور ہفتے کی کمائی پہ گزارا کرتے ہیں. اگر لاک ڈاؤن جاری رکھا گیا تو فاقے کا شکار ہو سکتے ہیں. جبکہ پاکستان نے بڑی مشکل سے $8 ارب کا ریلیف پیکج دیا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ممالک اپنی معیشت بچا رہے ہیں جبکہ پاکستان لوگوں کو بھوک سے بچا رہے ہیں. دنیا بھر کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سال ویکسین نہیں آ سکتی. میں پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ SOPs پہ عمل کریں. اسد عمر کا لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کہنا ہے کہ ایک رائے تھی کہ 6 ہفتے کے لیے سب کچھ بند کر دیں تو کیسز میں کمی آ جائے گی، لیکن ووہان میں کامیابی کے بعد پھر کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو جب تک ویکسین دریافت نہیں ہوتی اس وبا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. وزیر اعظم کا جو فیصلہ تھا پوری دنیا اسی پوائنٹ پہ پہنچ رہی ہے. سویڈن میں 10 لاکھ کی آبادی کے تناسب سے 350 اموات ہوئی ہیں. مئی کے آخر اور جون میں آج سے زیادہ کیسز ہوں گے اور کورونا وائرس سے اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا. پیر سے شاپنگ مالز، آٹو موبائل انڈسٹری کی پیداواری یونٹس کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولنے کی مشروط منظوری دے دی. ٹرانسپورٹرز کو کہا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اسی کرایوں میں کمی کی جائے. لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے جاری SOPs میں کہا گیا کہ 2 سیٹوں پہ 1 سواری، سوار ہوتے وقت مسافروں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ، AC بند اور کھڑکیاں کھلی ہوں گی. ٹرانسپورٹرز ہر چکر کے بعد بس کے ڈس انفیکشن اور ہر ٹرمینل پہ سے سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائیں گے. مسافر اگلے دروازے سے سوار اور پچھلے سے اتریں گے اور اس کے علاوہ بخار یا کھانسی کے حامل افراد بس میں سوار نہیں ہو سکیں گے. شاپنگ مالز کے اوقات کار کا بھی تعین کر دیا گیا، تاہم SOPs کا سختی سے نفاذ ہوگا. تھرمل گن سے چیکنگ، ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے گا. آٹو موبائل انڈسٹری پیداواری یونٹس کو ہفتے میں 7 دن کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا. شو رومز ہفتے میں 4 دن کھلیں گے. مگر تشویشناک بات تو یہ کہ پاکستان میں پھیلے مہلک وائرس کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بھی نئے متاثرین سامنے آنے کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 38,209 ہو گئی ہے جبکہ اموات 822 تک جائیں گی اور جبکہ 10,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. اب سرکاری سطح پہ آنے والے اعداد و شمار کے مطابق آج بھی 1502 نئے مریضوں کا اضافہ دیکھا گیا. ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اب یومیہ 1000 سے زائد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. اعداد و شمار کو دیکھیں تو 26 فروری سے 30 اپریل تک 2 مہینے سے زائد عرصے میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 16,500 سے زیادہ تھی جبکہ اموات 385 ہوئی تھی. تاہم اس مہینے یعنی مئی کے ابتدائی 14 روز میں پاکستان میں 20,000 زیادہ کیسز اور 400 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں جو تشویشناک صورتحال ہے. حکومت نے 31 مئی تک بین الاقوامی فلائٹس پر پابندی لگا رکھی ہے جبکہ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ کل سے 20% اندرونی ملک پروازیں شروع ہو جائیں گی. اب غلام سرور کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے. کوئی اسے ہواؤں کا بدلنے کا رخ سے منسوب کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب نے اپنے ہی کھلاڑی کا شکار کر دیا اور جو بھی کرپشن کرے گا تو بچے گا نہیں، تو کوئی اسے سازش کہہ رہا ہے.
نیب نے بہرحال غلام سرور خان کے تمام اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اور وفاقی وزیر کی اہلیہ بچوں کی پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا، جس پہ غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ نیب کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں خوش ہوں، آج کل میں خبروں میں ہوں، اللہ رحم کرے ایسی خوشی سے۔ نیب نے جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے، اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے تو حکومت کا بھی ہونا چاہیے۔ نیب آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ اب تک میرے پاس جو تھا اور 1970 کا ہے ایوان کے سامنے لایا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جس نے گاجر کھائی اس کے پیٹ میں درد تو ہونا ہے، اور جس نے 3 بار وزارت عظمیٰ کا مزہ چکھ لیا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر دانش نے اپنی ٹویٹ میں ایک گہری سازش سے جوڑا اور کہا ہے کہ غلام سرور نے روزویلٹ ہوٹل کو لیز پر دینے کی مخالفت کی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نیب کے ذریعے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ ہوٹل وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے رکاوٹ پر پہلے سیکرٹری شاہ رخ نصرت کو نکالا، اب منسٹر سرور خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ پی آئی کے قیمتی ترین اثاثے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کو لیز پر دینے کی سازش تیار ہے۔ عمران خان کے قریبی دوست اور موجودہ حکومت کے ایک معاون بیک گراؤنڈ میں اس کے خریدار ہیں، یہ ڈاکٹر دانش کا کہنا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں سابق سیکرٹری ایویشن شاہ رخ نے اس کی مخالفت کی اور اجلاس کے منٹس آف دا میٹنگ میں اس کی مخالفت کا ریکارڈ موجود ہے۔ بہت جلد نجکاری کمیشن کا اندرونی اجلاس ہوگا جس میں روزویلٹ کو لیز پر دینے کی سازش ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہے پی آئی اے انویسٹمنٹس۔ یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کا، جو فرانس کا ہوٹل ہے، یہ ایکچولی پی آئی اے انویسٹمنٹس کے انڈر آتا ہے، یہ پی آئی اے ایئر لائن کے انڈر نہیں آتا، اور بہت لوگوں کو اس پہ غلط فہمی ہے۔ پی آئی اے کا اس پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کرتے ہیں، وہ کسی منسٹر کو یا سیکرٹری کو کوئی ریکارڈ ہی نہیں دیتے اپنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک اگر کوئی 10 سال میں ان کا آڈٹ ہی نہیں ہو سکا، اگر ہوا ہے تو کسی کو رپورٹ نہیں ہے، حکومت میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپنی جو ہے آئل آف مین میں رجسٹر ہوئی ہوئی ہے۔ اور وہ نجیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت پاکستان کا اس پہ قانون ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس کی پوچھ گچھ کرے، اور جتنی انہوں نے اس میں جو کچھ کیا ہے، کالا گورا، اب جو بھی ہوا ہوگا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی اب روزویلٹ کی یا وہ فرانس میں ہوٹل کی انویسٹیگیشن کی بات کرتا ہے، ایکچولی اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پی آئی اے کا اور پی آئی اے انویسٹمنٹس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔